نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی 250 پر 5ویں آیت ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ آیت الکرسی ہے، اسی سے مشہور ہے۔ آیت الکرسی اس آیت کو کہتے ہیں، اور آیت الکرسی کی حدیثوں میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ جو بھی بندہ اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو پڑھتا رہے گا، اس کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو بڑی عظمت والی آیت ہے، قرآن کی تمام آیتوں میں یہ آیت الکرسی سردار کا درجہ رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، جو زندہ رہنے والا اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ حی اور قیوم ہے، زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ وہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اونگ اور نیند دونوں سے بھی پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کی ملکیت کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے سب کو جانتی ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی بھی مخلوق اس کے علم اور معلومات کی کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جتنا وہ چاہتا ہے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی جو کرسی ہے اس کی وسعت اس قدر ہے، ایسی ہے کہ آسمان و زمین کو گھیری ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت کرنا
یہ خدا کو نہیں تھکاتا، خدا نہیں تھکتے ان دونوں کی حفاظت سے۔ وہو العلی العظیم، وہ اللہ بلند اور عظمت والا ہے۔ تو آیت الکرسی کا یہ ترجمہ ہے، اس میں اللہ کی تعریف اور اس کی صفتوں کا بیان ہے، وہ کیا کیا طاقت رکھتی ہے اور کیا کیا ہے وہ سب اس میں بیان ہے۔ اس لیے یہ آیت بڑی عظمت والی آیت ہے، قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ مختصر آیت ہے، پڑھنے میں 2-3 لحظے لگیں گے یا 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگے گا، لیکن اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے احادیث کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت، جو بچے ہیں بڑے ہیں، ان تمام سے درخواست کرتا ہوں آیت الکرسی جو 3 پارے کے پہلے صفحے میں ہے سورہ بقرہ میں، اس آیت الکرسی کو یاد کریں اور اس کو ہمیشہ پڑھتے رہے۔ بڑی پاورفل والی آیت ہے، ہر پریشانی سے حفاظت کرنے والی آیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی بندہ آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد بغیر ناگا کیے کہ چھوڑے بغیر مسلسل ہر فرض نماز کے بعد جو بھی بندہ مرد ہو کہ عورت آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں، مرتے ہی فوراً جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ان کے اور جنت کے بیچ صرف موت آڑ بنی ہوئی ہے، یعنی مرتے ہی فوراً جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ صرف مرنا ہی لیٹ ہے جنت میں جانے کے لیے، صرف موت کی آڑ ہے، جیسے اس کی موت آ گئی تو فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، جنت سے پہنچاتی ہے یہ آیت۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے والے کے لیے یہ فضیلت ہے کہ موت کے بعد فوری جنت میں چلا جاتا ہے۔ مستدرک حاکم میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، جس گھر میں بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر میں نہیں رہتا، راہ فرار اختیار کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو جس گھر سے شیطان بھاگ جائے تو وہاں قرآن بھی زندہ ہوتا ہے، نمازی بھی زندہ ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے یہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان لڑانا جھگڑنا ایک شیطان کا کام ہے۔ تو ان تمام پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ اپنے گھر میں ایک بار سورہ بقرہ کی آیت آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں گے گھر کے اندر تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب شیطان بھاگ جائے گا تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، گھر آباد رہے گا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح کسی پوچھنے والے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فَأَيُّ آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ أَعْظَمُ، یا رسول اللہ قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت کون سی آیت ہے، سب سے عظمت والی آیت کون سی آیت ہے؟
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں سب سے بڑی عظمت والی اور بڑی آیت آیت الکرسی ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے. اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے بڑی اور عظمت والی آیت قرار دیا گیا اور کہیں آیتوں کی سردار بتایا گیا. اسی طرح حدیث میں موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں ابی بن کعب سے، کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب، اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. جیسا کہ حضرات صحابہ کرام کی یہ عادت ہے، تکیہ کلام ہے کہ جب بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتے ہیں، پھر دوبارہ دوبارہ جب پوچھا جاتا ہے تو پھر بتاتے ہیں. کہ صحابہ کے ادب کا کتنا ادب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے، معلوم ہونے کے باوجود بھی پہل نہیں کرتے تھے بلکہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرتے، پھر اس کے بعد جب پوچھتے تو پھر صحابہ بتاتے تھے. ان کی عادت کے مطابق حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں کون سی زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے. آپ نے پھر سوال کیا، حضرت ابی بن کعب نے وہی جواب دیا. پھر سوال کیا تو کئی مرتبہ سوال کرنے کے بعد حضرت ابی بن کعب نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ، وہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ آیت الکرسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، خوش ہو کر فرمایا اے ابو المنذر، خدا تجھے تیرا علم مبارک کرے. یا ابو المنذر حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا اے ابو المنذر، خدا تجھے تیرا علم مبارک کرے. پھر فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ آیت الکرسی ایسی آیت ہے کہ اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی، عرش کے پائے سے لگی ہوئی ہوگی. ایسی پاورفل والی آیت ہے. اس آیت کی آنکھیں ہوں گی اور ہونٹ ہوں گے. ان آنکھوں اور ان ہونٹوں سے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرے گی. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتنی عظمت والی اور بڑی آیت ہے آیت الکرسی، جو دیکھنے میں پڑھنے میں چھوٹی ہے اور مختصر وقت لگتا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اس ثواب کو آپ نے سنا. اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اس آیت کو آپ یاد کریں اور یاد کر کے ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں اور گھر میں بھی پڑھیں، اور بالخصوص سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سو جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی شیطان اور دنیا کے موذی جانور جو بھی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں اس کے قریب نہیں آئیں گے. اللہ رب العزت پڑھ کر سونے حفاظت کرتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کرتے ہیں. جو بھی آیت الکرسی پڑھتے وقت پڑھتا ہے، سوتے وقت پڑھ کر پھونک کر سو جاتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان بھی اس کے قریب نہیں آئے گا، اور کوئی بچھو، سانپ، زہریلے جو بھی کیڑے مکوڑے جانور ہیں اس کے قریب ہرگز نہیں آئیں گے. وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، فرشتوں کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. پھر چین و سکون سے سو جائے گا اور نیند بھی آتی ہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ فضیلت ہے آیت الکرسی کی.
اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔